بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی کرم والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان جن کا واقعہ۔ سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا وہ بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، محمد نہ تو اللہ کا رسول ہے اور نہ ہی ان کا دین سچا ہے۔ محمد پر کبھی بھی ایمان نہ لانا اور محمد کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھا ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی۔ سب لوگ آتے اس بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ اے محمد دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ جب نبی اکرم اس بت کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چالاکی سے سارے مکے والے کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سب سن لیں اور پھر محمد پر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداؤں کو پوجنے لگیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مشرکین الفاظ سننے کے لیے بے تاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ ان کا دین سچا دین ہے۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرو گے۔ اے کافروں، بتوں پر یقین کرنے والوں، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے رہو گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگا۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان سے واپس جا رہے تھے کہ نبی اکرم کی نظر ایک گھڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم کے پاس آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مسلمان جن ہوں۔ میں آپ پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے معین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل پور میں رہائش پذیر ہوں۔
میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان جن ولید کافر کے بت میں داخل ہوا ہے اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ہودہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں داخل ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی اکرم کے بارے میں نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اسی شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ اب جو کچھ بولا گیا تھا یہ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا حضور میں ایک جن ہوں، میرا نام باما بن ہین بن لاکیس بن ابلیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ملامت نہ فرمائیں کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے باما امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو، تیری کیا حاجت ہے؟ اے باما، جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذ الشمس کورت، اور فرمایا کہ اے باما، جس وقت تجھے کوئی حاجت ہو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے فانی سے رخصت فرمایا، لیکن اس واقعے کے بعد باما کے بارے میں پھر کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے باما اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور گناہوں سے بچائے، آمین۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔